اچھا چاروں ائمہ تو حق ہے نا, عقیدہ سب کا برابر ہے, ایسا ہی ہے ہاں ہے نا جی. اچھا ہمارے یہاں لا علمی کی بنیاد پر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی مالکی ہے, حنبلی ہے یا حنفی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لا علم لوگ جو ہے نا, میں خود بھی بتا رہا ہوں, یعنی میں تو خود پریشان ہو گیا تھا, میں نے اچھا خاصا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ کہتا ہے کہ یار وہ بندہ بیٹھا ہوا تو وہ ہے نا جو انگلیاں ڈانس کراتا ہے اور یوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اور میں نے بولا بھائی یہ بھی تو نعوذ باللہ من ذالک مذاق کی بات نہیں ہے, تو بھائی طریقہ ہے, یہ تو سنت کا طریقہ ہے. آپ خالی اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے امام کو فالو کر رہا ہے, آپ سمجھ رہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ہم کو سمجھانا بہت ضروری ہے نا ہمارے یہاں لوگوں کو کہ چاروں ائمہ حق ہیں. اب اس میں بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ یہ جو میرا آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کسی ایک ہی امام کو فالو کرنا ہے, کیا یہ بات اس کی وجہ سے تو نہیں نکل رہی کہ یعنی فرقہ واریت تو نہیں ہو جاتی کہ بھائی اگر ایک امام مالک کو فالو کر رہا ہے یا ایک امام حنبل کو, تو یہ بات فرقہ واریت کو جنم تو نہیں دے گی؟ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ فرقہ واریت کو اور فقہی اختلاف کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں. جب تک فرقہ واریت ایکچوئل کیا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے نا, جب تک ہم کنفیوز ہی رہیں گے. یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے نا. ہاں, فرقہ واریت بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے اندر جو ہے نا اختلاف ہو جائے, اور یہ کس سے اختلاف کر رہے ہیں, وہ والے جماعت سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت ہے, ان سے جو نظریات اور عقائد چلے آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو فرقہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں قادیانی ہیں, انہوں نے فرقہ بنایا, ایک عقیدے کے اندر اختلاف. اسی طریقے سے اب جتنے عقائد کے اندر اختلاف ہے نا, اب اس کو دیکھ لیں کہ کون سا عقیدہ ایسا ہے جو بعد میں آیا ہے. جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں جو نا ان کے دور کے اندر اختلاف شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کرتے ہی تھے لوگ اختلاف, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق جو اختلافات شروع ہوئے تھے نا وہ ان کے دور میں شروع ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اختلاف آیا ہے ان کے دور سے پہلے جو بزرگان دین کے نظریات تھے اس سے کوئی ہٹے گا تو وہ فرقہ بنا رہا ہے. یہ بیسک ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, فقہی اختلاف یہ فرقہ واریت نہیں ہے. ہاں یہی تو سمجھانا ہے نا, یہی تو سمجھانا. اور اس میں اگر آپ جھگڑا کر رہے ہیں نا تو یہ متشدد ہونا ہے آپ کا, یہ تعصب ہے. ایکچولی جو چار ائمہ کا جو اجتہاد کا فرق ہے نا, اس کو لوگ کافی لوگ, ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو لوگ الگ الگ فرقہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ الگ ہے, یہ فرقہ الگ ہے, یہ فرقہ واریت نہیں. اچھا یہ حق پر کیسے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ان چاروں نے اپنے اپنے طور پر جو نتیجہ نکالنے کی اجتہاد کی ذمہ داری تھی نا وہ پورا کی ہے. نتیجے ان لوگوں کے ڈفرینس ہیں, اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صحیح ہو کوئی ایک غلط ہو, لیکن انہوں نے جو نتیجہ نکالنے کی ذمہ داری تھی نا وہ پوری کی ہے. اس وجہ سے یہ حق پر ہے. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ میں نماز ادا کرنا, نماز عصر. وقت کم ہے اس لیے میں شارٹلی بتا رہا ہوں کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر ادا کرنا. تو ان میں سے بعض صحابہ نے جو نا وہ رستے میں جب نماز عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا ہم یہیں پہ نماز ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, سرکار نے فرمایا کہ ہم وہاں پر جا کر ادا کریں گے تو ہم تو وہیں پڑھیں گے, اب چاہے نماز قضا ہو جائے. تو اور انہوں نے کہا کہ نہیں, سرکار علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تیزی سے سفر کرنا تاکہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ, عصر سے پہلے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو ایک نے مقصد کو سامنے رکھا, ایک نے عبارت کو سامنے رکھا, سرکار کے الفاظ کو سامنے رکھا, دونوں نے اس سے نتیجہ نکالا, دونوں کے درمیان اختلاف اور سرکار نے فرمایا دونوں صحیح ہیں. اب یہ جو سرکار علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دی نا, یہ ہے فقہی اختلاف. کہ قرآن اور حدیث کے اندر بعض اوقات ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ دو طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی طلاق والے مسئلے کے اندر کہ عدت کے اندر لفظ قروء ہے, اس میں دو معنی ہیں. ایک مجتہد کو سمجھ میں آتا ہے حیض مراد, ایک مجتہد کو سمجھ میں آتا ہے کہ باقی کے دن مراد ہے. تو دونوں نے اپنے اپنے طور پر مراد لیا. یہ فقہی اختلاف ہے اور یہ اس کی گنجائش ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ صحابہ کے درمیان میں بھی تھا. اس کو جب اس میں اندر تعصب آتا ہے نا تو پھر یہ فرقہ واریت والی لائن میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ بیسکلی جو فرقہ بنتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتا ہے.